وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، اور ہم لوگوں کی بھی گاڑیاں رک گئی وہاں پر، پہلے ان کا قافلہ گزرے گا اور پولیس والا سڑک پہ مار رہا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، کیوں مار ہے، اب پولیس والا مارا جا رہا ہے، ہٹ دے. اب وہ کہتا ہے ارے مودی جی آ رہے، ہٹ یہاں سے. جب اس نے کہا مودی جی آ رہے تو ہنستے ہوئے کہتا ہے سالہ نوکر آ رہا ہے. ایسے ہی بولا گالی، سالہ نوکر آ رہا ہے. یہ جملہ بولا، وہیں پر الفاظ ہمارے گاڑی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سن رہے، سالہ نوکر آ رہا ہے. دیکھیے شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی وقار اور عزت نہیں رہ گئی ہے، پی لی ہے. یہ شراب ایسی چیز ہے. مسند احمد ابن حنبل کے اندر ایک واقعہ حرمت شراب سے پہلے ایک صحابی کا ہے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بجائے اپنی بیوی کے ہاتھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کر جانے لگے کہ چلو. جیسی کھینچا بیٹی چلائی امی، ماں نے جملے سنے دوڑتی ہوئی آئی. عجیب حالت میں دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو میرے روم میں لے کے جا رہا ہے، جو روم ہمارے شوہر کا اور میرا ہے اسی کمرے کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑاتی ہے اور اپنے شوہر کو دھکا دیتی ہے اور باہر سے لاک کر دیتی ہے، باہر سے بند کر دیتی ہے. جب شراب کا نشہ اترا اندر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آتے ہی اس نے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اپنی بیوی کو. پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہا تم نے مجھے بند کیوں کر دیا تھا؟ کہا اس لیے بند کر دیا تھا کہ آج تم نے شراب پی رکھی تھی. کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں. نہیں، آج تم لمٹ کراس کر گئے، تم نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی تھی. بیوی نے جب یہ جملہ کہا تو اس صحابی نے جواب دیا، ارے کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے بند کیوں کیا؟ فرمایا شوہر آج میرے سرتاج، آج بند کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لمٹ کراس کر گئے. آج بیٹی اور بیوی کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکے. آج آپ نے بیٹی کو ہی بیوی سمجھ لیا. اگر میں وقت پر نہ آتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو چھلنی چھلنی کر دیتے، تار تار کر دیتے. یہ جملہ سننا تھا اس صحابی کا، نظریں آسمان پہ ڈالتا اور کہتا ہے اے اللہ، کیا یہی دن سننے کے لیے میں باقی رہ گیا تھا؟ کیا یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے؟ اے اللہ، آج میرے لیے بہتر ہوتا یہ زمین پھٹ جاتی اور اس زمین کے اندر میں سما جاتا، لیکن یہ جملے نہ سنتا. اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کا نقصان دیکھ کر صحابہ اس کو چھوڑنے کی قسمیں کھا لیا کرتے تھے، لیکن جب تمہارے نبی اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور قرآن نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے، پھر یہ تمہارے حلق کے نیچے کیسے اتر جاتی ہے؟ تم اس نشے کو کیسے اس سے پیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اس نشے کے دلدادہ اور رسیہ بن سکتے ہو؟ نوجوانوں، شراب پی کر اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے مت کھیلو. شراب کے نشے میں آ کر تم اپنے گھر میں اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہو اور بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی نہیں. کتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہو. اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. آؤ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک زبردست واقعہ نقل کیا ہے حضرت قدامہ ابن مظعون کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب حرام کر دی گئی، اس کے کئی سال تک آپ زندہ رہے. پھر ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر 2 سال تک خلافت کیے. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی. لیکن 4 سال کے بعد، ان کے 4 سال کے بعد، خلافت کے شروع میں 4 سال کے بعد ان کے سامنے ایک منظر آیا. اس وقت قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا. ایک دن درد کی وجہ سے کراہ رہے تھے، بہت زیادہ درد ان کو ہو رہا تھا قدامہ ابن مظعون کو. تو گھر کے کسی ممبر نے ان کو مشورہ دیا، آپ کو کئی بیماریاں ہیں، آئے قدامہ ابن مظعون، آپ کو کئی بیماریاں ہیں اور آج درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے. میرے گھر میں، اسی گھر میں
بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، چند گھونٹ شراب کے آپ پی لیجئے تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب درد سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو نیند کی گولی کھا لیتے ہیں، چلو آرام سے ابھی رات تو کٹ جائے، کل صبح کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ اسی مقصد سے قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ الاصابہ میں یہ واقعہ ابن حجر، احمد ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، شراب کے چند گھونٹ پی لیے، پیٹ بھر کر نہیں، صرف اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی حکیم سے یا طبیب سے ملیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کے چند گھونٹ شراب پینے کی اطلاع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا۔ ان کا بیٹا قدامہ ابن مظعون کو سہارا دے کر صبح ہو کر دن میں ان کے پاس لاتا ہے، حضرت عمر کے پاس۔ اب منظر دیکھیے جو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ 50 بیماریوں میں مبتلا ہے قدامہ ابن مظعون، بوڑھے ہو چکے ہیں، 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور بے حد درجہ مجبوری میں انہوں نے شراب کے چند گھونٹ پی لیے تاکہ درد میں تھوڑا سا آرام مل جائے اور آرام سے سو جاؤں۔ مجبوری میں انہوں نے شراب پی، لیکن حضرت عمر فاروق نے صرف ایک سوال کیا، قدامہ آپ کے بارے میں، ہمارے شیخ آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے کل رات میں شراب پی تھی؟ کہا امیر المومنین آپ تو جانتے ہی ہیں، کئی مرتبہ آپ میرے گھر میں میری عیادت کے لیے بھی آ چکے ہیں، کل مجھے درد نے نڈھال کر دیا اس لیے میں نے چند گھونٹ پی لیے، ویسے تو مجھے کئی بیماریاں ہیں لیکن کبھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ارے جب شراب حلال تھی تب بھی میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کل حد درجہ مجبوری میں مجبور ہو کر میں نے شراب پی لی کیونکہ درد نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے اس نے صحیح بولا ہے، میں نے چند گھونٹ پی لیے۔ فرمایا اے قدامہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں تمہیں 40 کوڑے ماروں۔